حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو لوگ خوشی بخوشی مل رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے آج عید ہے اور آج عید ہے، آج عید ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور آپ ٹھنڈی سانس لے کہہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج عید ہے، عبد القادر جیلانی کی عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اس دنیا کو اس حال میں چھوڑوں گا کہ میرا ایمان سلامت ہوگا۔ اگر میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر گیا تو میں سمجھوں گا وہ دن میرا عید کا دن ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کے جتنے بیٹے ہیں اور آپ کے جتنے پوتے ہیں اور جتنی پوتی ہیں سارے محدث تھے، سب کو حدیث مبارکہ پہ عبور حاصل تھا۔ بہت بڑا مدرسہ آپ نے قائم کیا۔ یہ بات میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں خانقاہیں تو موجود ہیں، خانقاہوں کے قریب مدرسے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے صاحبزدگان کو، ہمارے پیران عظام کے بچوں کو صرف شوق ہوتا ہے بس ہاتھ چمواتے رہیں، لوگ ان کے ہاتھ چومیں، بس دعائیں نہیں کروانی آتی ان کو، تقریر کرنے نہیں آتی، نماز پڑھانی نہیں آتی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، تقلید میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کی ہے۔ آپ جب امام احمد بن حنبل کے روضہ پاک پہ گئے نا حاضری کے لیے، تو آپ نے فرمایا میں کبھی بھی امام احمد بن حنبل کی تقلید نہ کرتا، میں اس لیے تقلید کر رہا ہوں کہیں آپ کی فقہ کا نام و نشان نہ مٹ جائے۔ یہ جو امام احمد بن حنبل کی اتنی بڑی محنتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ جس دن آپ کا وصال با کمال ہوا، یہ جو ہم 11ویں شریف منائیں گے کچھ دنوں کے بعد، بڑی 11ویں شریف ربیع الثانی میں، جب آپ کا انتقال با کمال ہوا، ایک دن پہلے آپ کے مدرسے کے جو طلباء کی تعداد ہے، آپ نے 13 سبق پڑھائے ہیں بچوں کو، 13 سبق۔ ایسا نہیں تھا کہ بس صرف نذرانے اکٹھے کیے ہیں، وہ لوگ کمائیاں کر کے گئے ہیں، وہ لوگ محنتیں کر کے گئے ہیں۔ آج جو غوث الاعظم اور غوث الاعظم ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے ان کی اللہ تعالیٰ سے عظیم محبتیں ہیں، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں دین کے حوالے سے جن کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آئیں، ہماری جو ان سے محبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کی سیرت پہ عمل کریں۔ میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو کچھ اشکالات ہیں، وہ اشکالات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے لڑائیاں اکثر تعصب کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے بنائی ہوئی ہیں۔ اکثر یہ لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم کو غوث الاعظم کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ غوث کا جو معنی ہے وہ مددگار ہے، اور غوث اعظم تو سب سے بڑا مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ مدد کرنے میں کتنی صورتیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے فوق الاسباب، فوق الاسباب مدد کرنا، اسباب سے اوپر مدد کرنا، اور ایک ہوتا ہے تحت الاسباب، یعنی اسباب سے نیچے رہ کے مدد کرنا۔ جیسے ہم مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لے دی، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، کسی کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تو اس کی مدد کر دی، کوئی کسی پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کر دی، کوئی مقروض ہے اس کی قرض اتارنے میں مدد کر دی۔ یہ تحت الاسباب جو ہے وہ مدد ہے۔ ایک ہے فوق الاسباب مدد۔ یہ جو غوث اور اعظم، یہ جو اعظم کا ہم بولتے ہیں، یہ اس میں تفضیل کا نہیں لیتے کہ یہ اللہ سے ہم کوئی مقابلہ کر رہے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم کا اللہ سے کوئی مقابلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے لوگوں کے ساتھ وہ اسباب کے بغیر ہے، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ جو اولیاء کرام کی مدد ہے مریدین کے ساتھ اور عوام الناس کے ساتھ، وہ تو اسباب کے ساتھ ہے۔ تحت، جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے دوائی دیں، یا اسے کہتے ہیں کہ مجھے شفا دیں؟ دوائی جا کے مانگتے ہیں کہ آپ دوائی دے دیں۔ شفا ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ڈاکٹروں کے پاس شفا نہیں ہے۔ اس لیے حضور سیدنا غوث الاعظم کو یہ ولایت کے 14 درجے ہیں، 14 درجے، تو 14 مقام ہے جسے حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں۔ حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں، ان کی کتاب ہے التکشف
بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ نے وہ 14 مقام لکھے ہیں کہ جو سب سے بڑا مقام ہے نا ولایت کا، اس کو غوث کہتے ہیں۔ اس لیے ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس دور میں آپ کے لیول کا ولی نہیں تھا۔ اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ بندہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ کے ساتھ ہی ملا دے، اور ہم ملاتے بھی نہیں ہیں، ہماری یہ تعلیمات بھی ہمارے بزرگوں کی نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ایسے ولایت کے درجے ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، نقبا ہیں، یہ سارے درجے ہیں۔ تو سب سے بڑا درجہ جو ولایت کا ہے وہ غوث کا ہے، اس لیے چونکہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ نے فرمایا بھی تھا قدمی علی رقاب الاولیاء کہ میرا جو قدم مبارک ہے وہ تمام ولیوں کی گردن پہ ہے۔ تو حضور شہنشاہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب یہ پیغام پہنچا نا آپ تک، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری گردن پہ نہیں، حضور غوث الاعظم کا جو پیر مبارک ہے وہ میری سر پہ ہے اور میری آنکھوں پہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی اس رات اللہ نے میرے اوپر ولایت کے کئی دروازے کھول دیے۔ تو اس لیے 11ویں شریف کا جہاں آپ ختم شریف دلواتے ہیں، جہاں آپ دیگر اہتمام کرتے ہیں، وہاں آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ آپ اتنے صاحب کرامت بزرگ تھے، آپ کے زمانے میں جب طاعون کی بیماری پھیلی تو آپ کا پورے ملک میں ایک عام اعلان تھا، جو بندہ میرے مدرسے کے صحن میں لگا ہوا گھاس کھا لے گا اللہ اس کو طاعون کی بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ جن جگہوں پر آپ نے بیٹھ کے حدیث شریف پڑھائی ہے وہاں لگنے والے گھاس کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی تھی۔ آپ کی اپنی کرامات اور آپ کی اپنی عظمت کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو آپ کے عرس مبارک میں بھی شریک ہوں، اگر عرس مبارک پہ شریک نہیں ہو سکتے پھر کوشش کریں کہ 12 مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور کی امت میں سے جو سب سے بڑے ولی ہیں وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ اتنا بڑا آپ کا مقام ہے۔